بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت اہم ترین خبر پوری دنیا میں ایک ہی خبر گونج رہی ہے اور وہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں کس کس کا نام ہے. پینڈورا پیپرز یعنی پاناما لیکس کے بعد ایک اور لیکس ہوئی ہیں اور ان کو نام دیا جا رہا ہے پینڈورا پیپرز. اور پینڈورا پیپرز میں کئی سینکڑوں لوگ دنیا بھر کے با اثر ترین لوگ، جن میں موجودہ حکمران بھی شامل ہیں، جن میں سابقہ حکمران بھی شامل ہیں، جن میں ہیڈ آف سٹیٹس شامل ہیں اور فوج ملٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ریٹائرڈ ہیں، حاضر سروس ہیں، اہم عہدوں پر فائز رہنے والے اشخاص ہیں اور ساتھ ساتھ کاروباری لوگ، میڈیا پرسنز اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان. یہ بڑے بڑے نام موجود ہیں اور یہ پینڈورا پیپرز میں ان کے نام آئے ہیں. اور ان ناموں کے آنے کا مطلب کیا ہے پہلے تو ذرا یہ سنیے اور پھر ایک اور خبر دوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کا کیا بنے گا. خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا کیا بنے گا، کیونکہ سب سے زیادہ ICIJ میں شامل بہت سارے جرنلسٹ ہیں دنیا بھر سے. 600-700 صحافیوں نے اس میں حصہ لیا. پاکستان سے بھی 2 صحافی تھے اور خاص طور پہ کچھ صحافیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جائیدادوں کا سراغ لگانے کی کوشش کی. اور وزیر اعظم عمران خان کی جائیدادوں کا سراغ مل سکا یا نہیں، یہ ہے سب سے اہم خبر. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ترتیب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے. پاناما لیکس آئیں. پاناما لیکس میں کیا تھا؟ آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف خطوں میں، اور ان کمپنیز کو خفیہ ناموں سے بنایا جاتا ہے. اس میں اپنی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی اور اس میں پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے. یہ تو آپ ذہن میں رکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ پاناما لیکس میں کیا ہوا تھا. پاناما لیکس میں جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو اپنی سیاست سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا اور اس وقت وہ سزا یافتہ ہیں، ملزم نہیں بلکہ مجرم ہیں. اور انہی پاناما لیکس کی ہی وجہ سے پورے کا پورا شریف خاندان جو ہے وہ اس وقت زیر عتاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاناما لیکس میں نام آ گئے تھے، آف شور کمپنیز آ گئی تھیں، یہ سب کچھ ان کا، ان کے بیٹوں کا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا. اب پاناما پیپرز آئے ہیں. پاناما پیپرز میں بہت ہی اہم ترین لوگوں کے نام ہیں، لیکن اب تک جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو خوش قسمت کہنا چاہیے کہ ان کے مخالفین کے نام اس بار بھی بہت زیادہ ہیں. اور وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ ان کی پارٹی کے لوگ تو اس میں ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے جو مخالفین ہیں، جو ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے نام ہیں. مسلم لیگ نواز کے نام بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے نام بھی شامل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نام بھی شامل ہیں، اور میڈیا ہاؤسز، پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کے نام بھی شامل ہیں، میڈیا پرسنز کے نام بھی شامل ہیں. اور سب سے اہم نام جو ہے وہ ہے وزیر خزانہ شوکت ترین. ان کا نام آیا ہے کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں اور انہوں نے ان آف شور کمپنیز کا اقرار کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، اس لیے یہ بند ہو گئی. اس کے بعد ہیں علی ڈار، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار. ان کی بھی آف شور کمپنیز آ گئی ہیں اور علی ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان میں ٹیکس ہی نہیں دیتا، تو جب میں ٹیکس نہیں دیتا تو کوئی مجھے کو پوچھ نہیں سکتا. اور دوسرا یہ کہ خبردار اس میں میرے ابا کو شامل کیا تو میرے ابا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی ڈار. اس کے بعد آتا ہے چودھری مونس الہی کے نام. چودھری مونس الہی وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں، موجودہ سپیکر ہیں اور خود بھی وفاقی وزیر ہیں. چودھری مونس الہی کا نام آ گیا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے، نوید شیخ کا نام سامنے آیا ہے. یہ ہیں شوگر ملز کے اونر ہیں. فیصل
سابق وفاقی وزیر، اس وقت سینیٹر ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہیں اور پہلے بھی ان کے لیے مسائل ہوئے، اب پھر مزید مسائل ہو سکتے ہیں۔ فیصل ووڈا کا نام بھی آ گیا ہے، سینیٹر فیصل ووڈا۔ اس کے بعد ہے جی بشیر داؤد، وہ ٹریڈر ہیں، کاروباری ہیں، ان کا نام آیا ہے۔ عارف عثمانی صدر ہیں نیشنل بینک پاکستان کے، ان پہ پہلے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھتے آ رہے ہیں اور ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی، ان کی ایکسٹینشن چیلنج بھی ہوئی۔ تو عارف عثمانی صاحب جی نیشنل بینک کے۔ احسن لطیف یہ بھی شامل ہیں جی، احسن لطیف ہیں سابق گورنر پنجاب اور سابق چیئرمین نیب، جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کے داماد ہیں، ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ اور علی جہانگیر صدیقی یہ بھی شامل ہیں جناب، علی جہانگیر صدیقی صاحب کو کون نہیں جانتا۔ پھر میر شکیل صاحب کا نام بھی ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ تو علی جہانگیر صدیقی صاحب اور میر شکیل صاحب آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ آصف حفیظ ہیں جی، یہ کاروباری ہیں، تاجر ہیں۔ اور عدنان آفریدی یہ بھی نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ہیں جی۔ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفقت اللہ شاہ سابق صدر پرویز مشرف کے، یہ ملٹری سیکرٹری رہے، یہ ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ، ان کا نام بھی آ گیا ہے۔ پھر میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم کون ہے جی؟ یہ ISI میں ڈپٹی DG رہ چکے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ تھی ان کی، اور خاص طور پہ ان دنوں کی بات ہے جب افتخار چودھری صاحب کو برطرف کیا گیا اور جو 2002 کا الیکشن ہوا اس وقت بھی یہ میجر جنرل نصرت نعیم تھے۔ خسرو بختیار وفاقی وزیر ہیں جی، وزیر اعظم عمران خان کو تنگ کرتے ہیں، خسرو بختیار ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے جی اس لسٹ میں، ان کے اہل خانہ کی آف شور کمپنیز ہیں۔ عبداللہ مسعود سن آف وقار مسعود، یہ سیکرٹری خزانہ بھی رہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے وقار مسعود صاحب، ڈاکٹر وقار مسعود سیکرٹری خزانہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی تھے کچھ عرصہ پہلے تک، تو ان کا نام بھی شامل ہے، ان کے بیٹے کا نام یعنی کہ۔ اور اسی طریقے سے جی حسن مظفر جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے یہ بیٹے ہیں۔ عارف نقوی فاؤنڈر آف ابراج گروپ، اور اس کے بعد زہرا تنویر یہ ہیں جناب وائف آف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تنویر طاہر کی بیگم ہیں۔ اور اس کے بعد علیم خان صوبائی وزیر ہیں جی، سینئر وزیر ہیں پنجاب کے علیم خان، پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل بھی خرید لیا ہے، ریئل اسٹیٹ ان کا بزنس ہے، تو علیم خان کا نام بھی آیا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی شہناز ساجد، یہ ہیں سسٹر آف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی کلی خان، یہ بھی علی کلی خان مشرف صاحب کے دور میں تھے اور علی کلی خان سینئر پوسٹ پہ رہے اور وہ آرمی چیف بننے کی لسٹ میں شامل تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے ڈر کی وجہ سے ان کو نہیں بنایا تھا علی کلی خان کو۔ عارف شفیع بزنس مین ہیں، اور شرجیل میمن جی آصف زرداری صاحب کے انتہائی قریبی، وزیر مشیر بہت کچھ رہے، وزیر اطلاعات بھی رہے، سب کچھ ہیں۔ اور شرجیل میمن صاحب آج کل زیر عتاب بھی ہیں، یعنی کہ کاغذوں میں زیر عتاب ہیں، ویسے نہیں، تو شرجیل میمن کا نام بھی شامل آیا ہے۔ عمر اینڈ احد خٹک یہ ہیں ایئر مارشل عباس خٹک سابق جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور شعیب شیخ بول ٹیلی ویژن ایگزیکٹ ان کے ہیں جی یہ، اور اس طریقے سے یہ نام آ چکے ہیں اب تک۔ اور اس میں سب سے زیادہ معاملہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں کیونکہ ایک بہت لمبی فہرست ہے، یہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نام اب تک سامنے آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں کیونکہ تلاش کیا جا رہا ہے، کسی نے اپنے بیٹے کے نام پہ، کسی نے اپنے بیٹی کے نام پہ، کسی نے اپنی وائف کے نام پہ، پہلی وائف، دوسری وائف، تیسری وائف، اور کسی کا کوئی فرنٹ مین ہے، اس طریقے سے مختلف لوگوں نے مختلف ناموں سے یہ آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں۔ آف شور کمپنیز ہوتی کیا ہیں یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سن لیں۔ وزیر اعظم عمران خان
یہ جب تحقیقات کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک ایڈریس آ گیا، 2 زمان پارک لاہور، ان کے ایک گھر کا پتہ۔ اس کے بعد جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ICIJ میں شامل کچھ صحافی وہ کھلکھلا اٹھے، یعنی کہ ان کی بانچیں کھل گئیں اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے کہ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ جاتے ہیں، وہاں تقریر کرتے ہیں، کسی اور فورم پہ جانا ہوتا ہے، شنگھائی تعاون تنظیم، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ فوراً امیر ملکوں کو لتاڑتے ہیں اور ان کو ان کے گریبان میں جھانکنے کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کا پیسہ، غریب ملکوں کے عوام کا پیسہ لوٹ کر ترقی پذیر مغربی ملکوں میں لایا جاتا ہے، آپ لوگ ان کو تحفظ دیتے ہیں اور آپ لوگ جو امیر ہیں وہ بیسیکلی غریب عوام، غریب ملکوں کے عوام کا پیسہ جو لوٹ کر کرپشن کے ذریعے آتا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے آتا ہے، تو آپ وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب 2 زمان پارک کا ایڈریس آیا تو واقعتاً سب کی نظریں جو ہیں وہ جم گئیں۔ اس کے بعد تحقیقات شروع کی گئیں۔ جب تحقیقات شروع کی گئیں تو اس میں پتہ چلا یہ 2 زمان پارک کسی اور کا ہے، کیونکہ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نمبر سیم ہیں لیکن مکین مختلف ہیں، اونرز مختلف ہیں، لہٰذا بہت کوشش کی گئی اور پھر اس رپورٹ میں لکھنا پڑا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں لکھنا پڑا اس رپورٹ میں کہ ان کے نام کی کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی اور نہ ہی ان کے کسی عزیز کی آف شور کمپنی، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا سمجھ لیں، وہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پلس اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا نام تو اس میں نہیں ہے، ان کی تو کوئی آف شور کمپنی برآمد نہیں ہوئی، لیکن ان کے بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد جو ہیں ان کی کابینہ میں ہیں اور ان کی کابینہ میں یا ان کی جماعت میں، عمران خان کی صوبائی کابینہ میں ان کے نام موجود ہیں، سیکٹریز کے نام موجود ہیں، سیکٹریز کے رشتہ داروں کے نام آف شور کمپنیز ہیں۔ تو آف شور کمپنیز ہوتی کیا ہیں؟ سادہ الفاظ یہ ہیں کہ یہ بیرون ملک مغربی ممالک خاص طور پہ خواہ وہ برطانیہ ہے یا یورپ ہے، وہاں پہ یہ سہولت موجود ہے، ایون عرب ممالک میں بھی موجود ہے کہ آپ پیسہ لائیں، انویسٹ کریں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ منشیات کا پیسہ ہے، یہ دہشت گردی کا پیسہ ہے، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ لوٹ مار کا پیسہ ہے، یہ ڈکیتی کا پیسہ ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ اس میں جی سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام بھی ہے، روسی صدر کا نام بھی ہے، لبنان کے وزیر اعظم کا نام بھی ہے، چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کا نام بھی ہے، بہت بڑے بڑے حکمرانوں کے نام ہیں جو اپنی ملکوں میں اقتدار حاصل کرتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں اور اس کے بعد ان ملکوں میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ یہ محفوظ، اسی لیے محفوظ پناہ گاہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بدکماش لوگوں کی جنت کہا جاتا ہے، حرام خوری کے پیسے کو جنت کہا جاتا ہے، سیف ہیونز کہا جاتا ہے کہ جائیں اور پیسہ جا کے لگا دیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں ملا اور اس رپورٹ میں بھی لکھنا پڑا کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ہے وہ بات، وزیر اعظم عمران خان نے جی اس کو ویلکم کیا ہے، اس رپورٹ کو انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی ایک اور خواہش پوری ہوئی، مزید اس کو پھیلنا چاہیے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے اور ادروائز بھی کہ 7,000 ارب ڈالر 7,000 ارب ڈالر جو ہے وہ سٹولن منی ہے، یعنی کہ چوری، ڈکیتی، برائب، حرام خوری کی رقم جو ہے وہ 7,000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے اٹھایا اور بیرون ملک لے گئے اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور مغربی ملک جو شرفا ملک جنہیں کہا جاتا ہے، بڑے مہذب کہا جاتا ہے، وہ نہیں پوچھتے یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ یہی حال ہمارے عرب ملکوں کا ہے، مڈل ایسٹ کنٹریز کا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر لا کے انویسٹ کر تو ہم آپ کو مکمل تحفظ دیں گے۔ اور اسی لیے یہ جو حکمران ہوتے ہیں، حکمران، بیوروکریٹس، ملٹری کے لوگ، صحافی، ابھی صحافیوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں، میڈیا ہاؤسز کے نام بھی شامل ہیں، وہ آہستہ آہستہ آئیں گے۔ تو
تو اسی لیے یہ پھر جب اقتدار ان کو ملتا ہے تو یہ بیرونی اعلی کار بنتے ہیں، اپنے ملکوں کا مفاد ان کے نزدیک نہیں ہوتا، اپنے ملکوں کے عوام کا مفاد ان کے نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے ملکوں کا مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جناب سٹوری، اب تک کی اطلاعات انشاءاللہ جیسے جیسے آئیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔